السلام علیکم دوستو، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا خطے میں سب کچھ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا کشمیری فلسطینیوں کی طرح اپنی سرزمین سے بے گھر ہو جائیں گے؟ دوستو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر دیا ہے اور اسی طرح آرٹیکل 35A بھی ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کشمیری بھی فلسطینیوں کی طرح اپنی زمینوں اور وسائل سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ مودی سرکار ایک منصوبے کے تحت لاکھوں ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں لا کر آباد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے امریکہ اور بڑی طاقتوں کو اعتماد میں لیا۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ختم کی، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر اب ریاست نہیں کہلائے گی۔ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر میں خصوصی اختیارات سے متعلق تھا۔ یہ آرٹیکل ریاست مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین بنانے، اسے برقرار رکھنے، اپنا پرچم رکھنے اور دفاع، خارجہ و مواصلات کے علاوہ تمام معاملات میں آزادی دیتا تھا، لیکن کشمیری اب ہندوستان کے غلام بن گئے ہیں۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کسی بھی دوسری ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر کا شہری نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی وادی میں جگہ خرید سکتا تھا، لیکن مودی سرکار نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے بعد بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے کا بل بھی راجیہ سبھا میں پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بل کے حق میں 125 جبکہ مخالفت میں 61 ووٹ آئے۔ اس کے علاوہ امت شاہ نے ایک اور بل پیش کیا جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا جموں اور کشمیر پر مشتمل ہوگا۔ ان دونوں علاقوں کا انتظام براہ راست وفاقی حکومت کے پاس ہوگا اور یہاں لیفٹیننٹ گورنر تعینات ہوگا۔ بھارت میں اس سے قبل تقریباً 7 ٹیریٹریز ہیں۔ یونین ٹیریٹری بل کے مطابق لداخ بغیر مقننہ جبکہ جموں و کشمیر مقننہ کے ساتھ ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے تمام رہنماؤں نے بھارت کے اس فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے رہنماؤں ایک موقف ہے۔ ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بر صغیر پر تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آرٹیکل 35 ہے کیا۔ دراصل آرٹیکل 35A 1954 کے صدارتی حکم نامے کے تحت آئین میں شامل کیا گیا، جو مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو خصوصی حقوق اور استحقاق فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں مقبوضہ کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں پیدا ہوا ہو۔ آرٹیکل 35A کے تحت ریاست مقبوضہ کشمیر کے باہر کے کسی شہری سے شادی کرنے والی خواتین جائیداد کے حقوق سے محروم رہتی ہیں، جبکہ آئین کے تحت کسی اور ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خریدنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 35A کے تحت مقبوضہ کشمیر کی حکومت کسی اور ریاست کے شہری کو اپنی ریاست میں ملازمت بھی نہیں دے سکتی۔ بھارتی انتہا پسند چاہتے تھے کہ آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا جائے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے اور پھر اسے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ مستحکم بنایا جا سکے۔ مودی سرکار دراصل فلسطینیوں کی طرح کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے پورے بھارت سے ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں آباد کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے کیا اثرات ہوں گے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کا مطلب کیا ہے؟ بی جے پی کی حکومت کی جانب سے لائی جانے والی اس تبدیلی کے نتیجے میں جموں و کشمیر کو ایک ریاست کا درجہ حاصل نہیں رہا۔ اب ریاست جموں و کشمیر کی جگہ مرکز کے زیر انتظام 2 علاقے بن جائیں گے، جن میں سے ایک کا نام جموں و کشمیر اور دوسرے کا نام لداخ ہوگا، اور دونوں علاقوں کا انتظام و انصرام لیفٹیننٹ گورنر چلائیں گے۔ جموں و کشمیر میں قانون ساز اسمبلی ہوگی، تاہم لداخ میں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 370 کی صرف ایک شق کو برقرار رکھا گیا ہے، جس کے مطابق انڈین صدر مملکت تبدیلی اور حکم جاری کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب جموں و کشمیر کے داخلہ امور وزیر داخلہ کے بجائے براہ راست وفاقی وزیر داخلہ کے تحت آ جائیں گے، جو لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے انہیں چلائے گا۔ جموں و کشمیر کی ریاستی اسمبلی کی مدت بھی 6 کی جگہ 5 برس ہو جائے گی۔ کشمیر میں خواتین کے حوالے سے جو روایتی قوانین نافذ تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت یا پارلیمنٹ
पार्लिमान फैसला करेगी कि जम्मू और कश्मीर में ताज़ीरात हिंद का निफाज होगा या फिर मकामी आरपीसी नाफिज रहेगा। कश्मीरियों को डर है कि वो इन खसूसी कवानीन के खात्मे के बाद फ़लस्तीनियों की तरह बेघर हो जाएंगे। गैर मुस्लिम आबादकार उनकी ज़मीनों और वसाइल पर कब्ज़ा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, मेरा और हम सबका अल्लाह हमें नासर।